لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة عزاداران سید الشہداء، خالق کائنات کا لاتعداد شکر ادا کرتے ہیں کہ اس خالق عظیم نے ایک مرتبہ پھر ہمیں سرزمین نیپال میں غم حسین منانے کا موقع عنایت فرمایا۔ میرے دوستو اور میرے بزرگوں، آج محرم کی 19 تاریخ گزر گئی ہے۔ دل دہلا دینے والی یہ غم انگیز تاریخیں انسانیت کی حریت اور آزادگی کے لیے، انسان سازی کے لیے بہت ہی عجیب اور عظیم ایام ہیں۔ محرم کی 19 تاریخ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کا خانوادہ اسیران اہل بیت کہ جو کوفے میں عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں موجود تھے اور زندان عبید اللہ ابن زیاد میں رنج و شکنجہ میں مبتلا تھے، یزید کا خط آتا ہے عبید اللہ ابن زیاد کے نام کہ اسیران کرب و بلا کو شام میں یعنی سیریا میں دربار یزید میں بھیجا جائے۔ تو اس طریقے سے زندان کوفہ سے اسیروں کا یہ کارواں سرحائے مبارک کے جو کرب و بلا سے کاٹ کر نو کے نیزے پر بلند کر کے لایا گیا تھا، محرم کی 19 تاریخ کو یہ اسیران کربلا کو تیار کیا جاتا ہے اور شام کی جانب ان کی روانگی ہوتی ہے۔ جی ہاں، یاد رکھیے اس دن ایک اہم مظلومیت ساز واقعہ پیش آیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کے بھرے دربار میں، جہاں دربار میں سبھی بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس اختلاف روایت سے بچتے ہوئے میں عرض کر دوں کہ کوفے کے کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد سے سفارش کی، کہا کہ وہ خواتین کہ جن کے شوہر کربلا میں شہید ہو گئے اور وہ کوفے کے رہنے والے تھے، اور ایک روایت میں فی الجملہ اس طریقے سے ذکر ہے کہ غیر ہاشمی خواتین کو، کنیز وغیرہ کو چھوڑ کر، جیسے حضرت زینب کی ماں کا درجہ رکھنے والی ماں کی کنیز حضرت فضہ، ان ہستیوں کو چھوڑ کر غیر ہاشمی خواتین کو رہا کیا جائے، آزاد کیا جائے۔ تو یہ روایت ہمیں ملتی ہے کہ اس سفارش کے مطابق غیر ہاشمی خواتین، یا یوں کہہ دوں ایک روایت کے مطابق کوفے کی خواتین آزاد ہو جاتی ہیں، رہا ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ خواتین ایسی بھی ہیں کنیزان حضرت زینب سلام اللہ علیہا کہ جب دربار کوفہ سے نکلتی ہیں بی بی، ان کی مظلومیت اور حسرت و یاس کی نگاہیں اور ان کے بچوں کی آزاد شدہ خواتین پر جب پڑتی ہیں تو آزاد شدہ غیر ہاشمی خواتین سے کچھ خواتین وفاداری کے لیے، اطاعت کے لیے شہزادی زینب کو تنہا نہیں چھوڑتی، بلکہ وہ بھی بضد ہوتی ہیں کہ ہمیں بھی شام کی جانب لے جایا جائے۔ اور جی ہاں، اس طریقے سے
ملتا ہے کہ کچھ خواتین اپنے اوپر مصیبتیں مول لیتے ہیں، مگر شہزادی زینب کو تنہا نہیں چھوڑا، کٹے ہوئے سر حسین کو تنہا نہیں چھوڑا۔ آج محرم کی 19 تاریخ ختم ہو گئی ہے، 20 تاریخ کی رات ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کی 10ویں کا آج ماتم ہے اور یہ مجلس ہے۔ میرے بزرگوں، عزاداروں، محرم کی 10 تاریخ کو جو کرب و بلا کی سرزمین پر اہم واقعہ پیش آیا، وہ تاریخ میں نمایاں ہے اور سبق آموز واقعہ ہے ہم حسینیوں کے لیے۔ جہاں بھی دنیا میں مجلسیں ہوتی ہیں، امام حسین کی 10ویں کی جاتی ہے، وہاں پر اس واقعہ کو بہرحال بیان کرنا مناسب ہے تاکہ ہمارے جوان اس واقعے سے کچھ درس حاصل کریں۔ اور وہ اہم واقعہ ہے کہ حضرت جون علیہ السلام کے جسد مقدس کو دفن کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، اگر کوئی سوال کرے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب و انصار کے اجساد کو، جسد کو ایک روایت کے مطابق محرم کی 13 تاریخ کو قبیلہ بنی اسد دفناتے ہیں، ایک روایت کے مطابق محرم کی 10 تاریخ کو حضرت جون کا لاشا ملتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق 40 کو امام زین العابدین علیہ السلام کی معجزاتی آمد کے ساتھ شہداء کے لاشوں کو دفن کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، میں تاریخ کو اس طریقے سے سمجھا کہ قبیلہ بنی اسد لشکر یزید کے جانے کے بعد محرم کی 13 تاریخ کو ڈر اور خوف اور دہشت جب دور ہو گئی اور بے خوف ہو گئے، تو انہوں نے احتیاط سے کرب و بلا میں قدم رکھا اور انہوں نے شہداء کے لاشوں کو دفنانا شروع کیا، اور یہ سلسلہ 40 تک چلتا رہا، چہلم تک چلتا رہا۔ بے گور و کفن، مقدسات، مطہرات اور پاک و پوتر جسموں کو کہ جو کرب و بلا کی ریگستان پر بے گور و کفن، جو تخلیق وجہ کائنات ہوں، جو اوصاف الہی کے مظہر ہوں، حسین ابن علی کی ذات، ان کو پھر اس طریقے سے دفنایا گیا۔ روایت متعدد ہے، تحریر کرنے والے مختلف ہیں۔ تو جناب جون علیہ السلام کے بارے میں یہ موثق روایت ملتی ہے کہ ان کے جسم کو ایک عجیب معجزہ ہے، ایک عجیب داستان ہے، عجیب واقعہ ہے، غمگین واقعہ ہے کہ ان کے جسد کو وہ دستیاب کرتے ہیں، تلاش کر پاتے ہیں اور ان کو دفنایا جاتا ہے۔ جی ہاں، حضرت جون علیہ السلام ایک عظیم شخصیت کا نام ہے۔ زندگی حضرت جون علیہ السلام مشعل راہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنے قوم کے جوانوں کے ایک سوال کا جواب خود ہی کر کے جواب دے دیتا ہوں، اور میں اپنے نفس کی اصلاح کے لیے، بہت سے لوگ یا ہمارے من میں یہ سوال آتا ہے، کیا ہم حسین ابن علی جیسے ہو سکتے ہیں؟ حسین تو نہیں ہو سکتے، مگر محب حسین بن سکتے ہیں۔ حسین ابن علی کے لیے اور محب حسین کے لیے اور پیروان امام حسین بننے کے لیے مذہب و ملت کی قید نہیں ہے، نسل اور شرافت قبیلے اور شرافت خون کی قید نہیں ہے۔ میرے عزیزو، حضرت جون علیہ السلام نے ہمیں یہ درس سکھایا ہے، اور امام حسین نے اس پر مہر تائید۔ حضرت جون علیہ السلام کہ جو خاندانی اعتبار سے ایک حبشی غلام تھے، اور انہوں نے غلام ہونے کے باوجود شہداء کربلا میں اصحاب امام حسین میں سے بن گئے، یاران باوفا میں سے بن گئے، یاور حسین بن گئے، مشعل راہ بن گئے،
امن و امان کا پرچم بردار بن گئے، حق اور صداقت کی زبان بن گئے۔ حضرت جون علیہ السلام جبکہ مذہب کے اعتبار سے مسلمان بھی نہیں تھے ابتدا میں، وہ مسلمان بعد میں بنے ہیں، وہ پیدا ہوئے تھے ایک کرسچن مسیحی گھر میں۔ جی ہاں، حضرت جون سوڈان جو آج کا ملک ہے، اور اس زمانے میں سوڈان اور مصر ایک ہوا کرتا تھا، تو مصر اور سوڈان کے علاقے سے ان کا تعلق ہے نوبہ نام کے ایک علاقے سے، نوبتن عربی میں کہتے ہیں، جو آج کا سوڈان اور مصر کے علاقے میں بھی آتا ہے۔ مصر، اور کسی نے مصر کہا ہے، کسی نے سوڈان کہا ہے۔ کرسچن خانوادے میں پیدا ہونے والے، مسیحی خانوادہ میں پیدا ہونے والے حضرت جون علیہ السلام کے متعدد نام ہے۔ کسی نے جون کہا، کسی نے جوین کہا، کسی نے جوین بن ابو مالک یا ابی مالک کہا، لقب بھی بہت ہیں۔ مولا الحسین کسی نے کہا، مولا الابی ذل الغفار بھی کہا، جویر بھی کہا، جریرہ بھی کہا، جویرہ بھی کہا، جووے بھی کہا، ان کو متعدد لقب سے پکارا جاتا ہے۔ حضرت جون ابن ہویک سے، جناب جون کے والد کا نام ہووے تھا، دادا کا نام قتادہ تھا، قتادہ کے والد کا نام آور تھا، آور کے والد کا نام ساعدہ تھا، ساعدہ کے والد کا نام عوف تھا، عوف کے والد کا نام کعب تھا، اور کعب کے والد کا نام جوی تھا۔ اس طریقے سے ان کا نسل نوبہ کے علاقے میں ان کا خانوادہ کرسچن خانوادہ تھا۔ یہ آئے مدینے میں تو سب سے پہلے یہ غلام ہوا کرتے تھے، غلامی کی زندگی انہوں نے بسر کی۔ حضرت ابن عباس کا نام آپ نے سنا ہوگا، یعنی حضرت عبد المطلب کے بیٹے ابن عباس، اور ابن عباس کے بیٹے فضل، جی ہاں فضل ابن عباس کے یہ غلام تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری، عربی کا صحیح تلفظ ہے، غین پہ کسرہ ہے لیکن غفاری لوگ کہتے ہیں ہمارے اردو زبان میں۔ ابو ذر غفاری سے ان کو انسیت ہو گئی، پھر کبھی یہ داستان ہم بیان کریں گے کس طریقے سے۔ بہرحال حضرت ابو ذر غفاری نے آ کر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے سفارش کی کہ بہت ہی دل کا صاف انسان ہے، مخلص غلام ہے، اس کو خریدا جائے۔ تو حضرت امیر المؤمنین کے لب پر دور اندیشی کے تبسم کھلے، اور امیر المؤمنین نے جب جون کو دیکھا تو حضرت جون کے چہرے کو دیکھ کر امیر المؤمنین کی آنکھیں نمناک ہو گئی۔ علی کی دور اندیش نگاہیں، علی کی وہ نگاہیں کہ جو تمام پردوں کو ہٹا کر آخری مرحلے کو دیکھتی ہے، ان نگاہوں نے جون کو دیکھا، اور ایک مرتبہ حضرت جون کو 150 دینار میں امیر المؤمنین نے خرید لیا۔ حضرت جون کو خریدنے کے بعد عطا کرتے ہیں ابو ذر غفاری کو کہ اے ابو ذر غفاری، آپ رکھ لیجئے جون کو اپنے پاس۔ جون بن ہوے کو حضرت ابو ذر غفاری اپنے پاس رکھتے ہیں۔ جب وہ زمانہ آیا کہ زمانے نے ظلم کیا حضرت ابو ذر غفاری کو اور جلا وطن کیا، تو حضرت ابو ذر غفاری صحابی برحق نبی کے ساتھ جون نے ربضہ تک کا سفر کیا، اور اس عالم غربت میں، اس جلا وطنی کی زندگی میں، اس صحرا میں حضرت جون نے ان کا ساتھ دیا، وفاداری کی آخری حدیں انہوں نے نبھائیں۔ اور حضرت ابو ذر غفاری کے شہادت کے بعد مدینے میں واپس آتے ہیں اور در دولت امیر المؤمنین سے پیوست ہو جاتے ہیں۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب
कायनात का सखी इब्न सखी जनाब जॉन को अपने घर में जगह इनायत करते हैं। जनाब अमीरुल मोमिनीन के बाद जॉन इब्न हुवै इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी करते हैं। देखिए, मैं इस तरीक़े से अर्ज़ कर दूँ, एक अंदाज से अगर आप देखिए तो जॉन का अजीब मर्तबा है कि हज़रत जॉन ने अमीरुल मोमिनीन की ग़ुलामी का उनको ये शरफ़ हासिल हुआ। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी का शरफ़ उनको हासिल हुआ। नबी के सहाबी अबू ज़र ग़िफ़ारी के सहाबी होने और ग़ुलाम होने का उन्हें शरफ़ हासिल हुआ। जहाँ वो ग़ुलाम भी थे वहीं वो सहाबी भी थे। क्यों? ये अहले बैत नबी हैं, ये अहले बैत रसूल हैं। इन्होंने कभी अपने ग़ुलामों के साथ ग़ुलामों वाला बर्ताव नहीं किया, बल्कि अपने दोस्तों की तरह, यावर की तरह, सहाबी की तरह, अपने फैमिली मेंबर की तरह इन्होंने बर्ताव किया। लिहाजा आप इस तरीक़े से अल्फाज को बदल कर कह सकते हैं कि जॉन सहाबी अज़ीम नबी अबू ज़र ग़फ़ारी के सहाबी थे, जॉन अमीरुल मोमिनीन के सहाबी थे, जॉन इमाम हसन के सहाबी थे, जॉन इमाम हुसैन के फिर सहाबी हुए। ग़ुलामी सहाबी, ग़ुलामी सहाबी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की जब इज़्दवाजी ज़िंदगी हुई तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को इनायत किया। लिहाजा कितना शरफ़ है कि अमीरुल मोमिनीन इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, 4 इमामों के सहाबी भी हैं और 4 इमामों की ग़ुलामी का शरफ़ भी है। आज हम 1400 साल के बाद काश एक बार हमें मासूम इमाम ग़ुलाम कहकर पुकारे। सलाम हो जॉन आपके ऊपर, मसीही घराने से आकर, सूडान से आकर या मिस्र के उस इलाक़े से, नौबा से आकर आपने 4 इमामों की खिदमत की, ग़ुलामी की, बकौल सहाबी भी रहे। कितना अजीम मर्तबा आपका है। हाँ मेरे अजीज़ों, हज़रत जॉन जब मदीने से कारवां चला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, तो ऐसा नहीं है कि जॉन ने बहाना किया हो, मदीने में रुक गए हों कि मैं ख़वातीन की हिफाजत करूँगा, मैं मदीने में रहने वाले ज़ईफ़ों की खिदमत करूँगा, मोहम्मद इब्न हनफिया की खिदमत करूँगा, अब्दुल्ला की खिदमत करूँगा। नहीं, बल्कि दस्ते अदब को जोड़ा और कहा, आका आपके बाबा ने मुझे ख़रीदा था, ग़ुलामी में मैं आया हूँ, मैं ग़ुलामी का हक़ अदा करना चाहता हूँ। जहाँ जहाँ आपके कदम जाएंगे मैं आपके साथ चलूँगा। हाँ मेरे अजीज़ों, जनाब जॉन की अजीम खिदमत है। मदीने से लेकर इमाम हुसैन का कारवां मक्के पहुँचा, जॉन ने हमेशा इमाम हुसैन की खिदमत की, ग़ुलामी की। जॉन पानी लाओ वज़ू करने, जॉन मुसल्ला बिछाओ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सुफ्रा बिछाने वाला जॉन। जी हाँ, फिर मक्के से मदीने की तमाम मंजिलों में अहले बैत की खिदमत करते हुए हज़रत जॉन अलैहिस्सलाम करबो बला में वारिद हुए। जॉन को मालूम था मेरा मंजिल कहाँ है, मेरा मकसद कहाँ है, मेरा रास्ता कहाँ है। एक रिवायत के मुताबिक हज़रत जॉन की उम्र जब करबो बला में पहुँचे 90 साल की उम्र हो गई थी, मगर बहादुरी और शुजाअत में जवान लगते थे। एक रिवायत के मुताबिक 65 साल की उम्र करबो बला में हज़रत जॉन की हो गई थी। हज़रत जॉन चूँकि हबशी थे, सूडान, बहरहाल आज भी आप देख लीजिएगा उस इलाक़े के लोग काले होते हैं, निहायती काले होते हैं। हज़रत जॉन मगर घुंघराले बाल थे और अजीब मानवी नूर उनके पेशानी पर, लब पर तबस्सुम सजता था। अजीब बात है कि करबो बला की सरजमीन पे ये नौजवान दिल का बूढ़ा, या यूं कहूँ कि एक बूढ़े का जवान दिल, जिसने शहादत हुसैन को 90 साल में गवारा किया,
مگر ناحق کو برداشت نہیں کیا اور امام کو تنہا نہیں چھوڑا، اپنے ہادی کو تنہا نہیں چھوڑا، اس کے پشت کو خالی نہیں کیا۔ اللہ اکبر، معرفت جون میں بصیرت تھی۔ جون کو تاریخ میں شیعیان علی بن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم لوگ کہاں شیعہ ہیں؟ ہم زیادہ سے زیادہ دعویٰ کر سکتے ہیں محب حسین ہیں، وہ بھی اگر مولا قبول کرے۔ خاک ہیں جون جیسے غلاموں کے قدموں کے، لیکن شیعہ علی ہونا جون کو زیب دیتا ہے۔ ایک غلام ہونے کے بعد پھر میں کسی دن توضیح دوں گا غلام کا مطلب، یہ جو لفظ بار بار عبد اور غلام اور مولا کا لفظ ہے، مطلب کیا ہے۔ اس عرب سماج میں، بس اشارہ کر کے گزر رہا ہوں، اس عرب سماج میں جہاں غلام کے پرانے پھٹے کپڑوں سے زیادہ ویلیو نہیں تھا، جی ہاں، اس زمانے میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام کو اپنے گھر میں پورے فیملی ممبر کے جو حقوق اور ادھیکار تھا وہ دیا۔ یعنی مانوتا اور حقوق بشر اہل بیت نے سکھایا۔ غلام ہو سکتا ہے مگر انسان ہے، اس کی رائٹ ہے زندگی اور خوشی خرم زندگی گزارنے کا۔ جی ہاں، حضرت جون علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے خدمت کرتے ہوئے کرب و بلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وارد ہوئے۔ ہاں میرے عزیزو، حضرت جون کی کچھ مہارتوں کے بارے میں بھی عرض کر دوں۔ حضرت جون بہت ہی بڑے عظیم جنگجو تھے، قد و قامت والے تھے، سوڈان کے رہنے والے ضرور تھے مگر لمبے اور ہیکل والے تھے۔ جنگی امور میں مہارت رکھنے والے غلام کہا جاتا ہے حضرت جون کو۔ اسی کے ساتھ ساتھ شجاع بھی تھے۔ محبت اہل بیت انسان کو شجاع بناتا ہے، انسان کو دلیر بناتا ہے، حق کے لیے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ تصور کیجئے 90 سال کی عمر میں بھی تلوار اٹھاتے ہیں، اور کرب و بلا کے میدان میں ایک جو موثق روایت سب نے لکھا ہے اس کے مطابق 25 لشکر یزید کو فنار کیا اور متعدد زخمی، اور ابی مخنف کی روایت کے مطابق 70 افراد کو فنار کیا، اپنی تلواروں سے کاٹا۔ اور عجیب رجس ہے، سناؤں گا میں انشاءاللہ اگر وقت کے دامن میں گنجائش رہا۔ حضرت جون علیہ الصلوۃ والسلام شجاع تھے، جنگ کے ماہر تھے، اسی کے ساتھ ساتھ مخلص تھے، پاک دل تھا، کبھی بھی بد نیت نہیں تھے، بد نگاہیں نہیں تھی، قلب پاک تھا، قلب سلیم تھا۔ حضرت جون علیہ السلام کی جو عمدہ ترین مہارت ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اسلحہ شناس تھے۔ اس زمانے کے جو بہترین اسلحہ ہوتا تھا اس کو پرکھنا، اس کو دیکھنا، جانچنا حضرت جون کی مہارت میں سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی تعمیر کرنا۔ میرے عزیزوں، اگر غور کریں گے کرب و بلا کے میدان میں حضرت جون نے امام حسین اور حضرت عباس سے اجازت لے کر ایک مخصوص خیمہ تیار کیا، ایک مخصوص خیمہ اسلحوں کا، اور اس کی نگہبانی، پاسبانی، تعمیر اور ان سب کی حفاظت کی ذمہ داری حضرت جون علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی۔ جی ہاں، حضرت جون کے پاس تمام یاور و انصار اور اصحاب، یہاں تک کہ قمر بنی ہاشم کی شمشیر اور تلواریں حضرت جون کے پاس۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت ہے کہ میں حالت بیماری میں تھا، غشی طاری ہو رہی تھی، کبھی بیداری کے عالم میں، کبھی غشی کے عالم میں۔ میری پھوپھی زینب میری تیمارداری کر رہی تھی، اور اس عالم میں حضرت جون علیہ الصلوۃ والسلام کو امام حسین نے ذمہ داری دی۔ تمام اصحاب و انصار، بنی ہاشم، جتنے بھی امام حسین کے ساتھ تھے، سب کے اسلحوں کی میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں چیکنگ کرنا، بات سازی کرنا، تعمیر کرنا، اس پہ دھار لگانا۔ خصوصاً امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار کو حضرت جون تعمیر کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، دھار لگا رہے تھے،
तब आकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अजीब अशआर कहे हैं हज़रत जॉन को इस हालत में देखते हुए, जो तारीख़ में आपको मिल जाएगा। इमाम हुसैन ने उस वक्त शिकवा किया वक्त के ज़माने से, जॉन की वफ़ादारी को देखते हुए जॉन की वफ़ादारी को याद किया और वहाँ मुखलिसी का लक़ब दिया कि कहाँ है दहर, कौन सा ज़माना आ गया। यानी यूँ कहूँ तो लफ्ज़ों को बदल कर इमाम हुसैन ने इन्हिमाकी के साथ जब हज़रत जॉन को देखा कि उनके असलहे को तामीर कर रहे हैं, तो एक मर्तबा तड़प कर कहा, हाय रे ज़माना कैसा आ गया कि हमारे घर का ग़ुलाम भी तलवार को सही कर रहा। क्या मतलब? यानी छुपा हुआ पयाम है इसके अंदर, बहुत सारे पयाम, जिसमें से एक पयाम जज्बे शहादत को, जज्बे ईसार व फ़िदाकारी को हज़रत जॉन के हुसैन इब्न अली ने महसूस किया। तो इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में बरजस्ता अशार कहे हैं हज़रत जॉन के बारे में, और इसके रावी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम। जॉन की अजीम शख्सियत है मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों। हज़रत जॉन अलैहिस्सलाम के बारे में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक कि इसी रिवायत को इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने भी रिवायत की है। इसके दो रावी हैं मेरे बुज़ुर्गों। करबला के मैदान में हज़रत जॉन ने यह साबित कर दिया कि हम भी ग़ुलाम हुसैन बन सकते हैं अगर मुखलिस हों, अगर वफ़ादारी हो, अगर खुलूस हो, जॉन जैसा किरदार हो। जॉन मसीही घर में पैदा होने के बाद, इस्लाम लाने के बाद असल इस्लाम को पहचाना, और बल्कि मैं यूँ कहता हूँ कि हुसैन के शाना बाशाना खड़े होकर इस्लाम को बचाया उस जॉन ने। जॉन हुवै ने आज इस्लाम को बचाया है। मसीही होना शर्त नहीं है, यही वजह है कि जब भी दर्स हुसैनी होता है, दर्स हुसैनियत होता है, वहाँ मज़हब नहीं देखा जाता। कहाँ सूडान के रहने वाले सियाह फाम ग़ुलाम जॉन, मगर ईसार में किसी से कम नहीं है। मेरे अजीज़ों, मुहर्रम की 10 तारीख़ को मुअस्सक़ रिवायत के मुताबिक अजीब किरदार है हज़रत जॉन का कि इमाम वक्त के इमाम के पीछे नमाज जमात असर की अदा की। अलबत्ता एक रिवायत में है कि नमाज से कबल उनकी शहादत हुई, लेकिन जो मुअस्सक़ रिवायत हमको मिलती है नमाज के बाद शहादत चाहते हैं। अल्लाहु अकबर। ये अजीम दर्स हमें दिया जाता है कि शहादत नमाज के बाद, यानी नमाज और शहादत एक साथ है। नमाज अदा करते हैं, फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इनकार किया। अजीब जुमला है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं, जॉन कि तुम आए हो हमारे खानवादे में, हमारे घर में खुशहाली के लिए, आफ़ियत के लिए, मुसालमत के लिए, खुशबख्ती के लिए। ए जॉन, अपने खानवादे को शहीद होकर गम मत दो, तुम करबला से जा सकते हो। ये रिवायत 2 मरतबा इमाम हुसैन की है। एक करबला में असर आशूर के बाद जब जॉन इजाज़त मांगते हैं, और एक आशूर की रात कि जब असहाब व अंसार आते हैं, सब आपको मालूम है बत्ती गुल किया गया। उस रात को भी हुसैन इब्न अली ने मखसूसन जॉन से कहा कि जॉन तुम जा सकते हो, हम तुम्हें माफ़ करते हैं। ए जॉन, तुम अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हो, ज़ईफ़ हो गए हो, बूढ़े हो गए हो खिदमत करते करते। जॉन ने कहा, मौला मैं सियाह हूँ, मैं हबशी हूँ, मेरी नस्ल की शराफत का पता नहीं है, क्या इसीलिए मेरी कुर्बानी कबूल नहीं कर रहे हैं? हुसैन इब्न अली ने तड़प कर कहा, हे मेरे बाबा के खादिम, ऐसी बात नहीं है। हुसैन इब्न अली ने इनकार किया तो तारीख़ में मिलता है जनाब जॉन एक मर्तबा गए
حضرت جون سے بچے اہل بیت کے بہت ہی مانوس تھے، بچوں سے بہت محبت کرتے تھے، اور بچے بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے اہل بیت کے، چونکہ ہر بچے کے کسی کام کو نہیں ٹالتے تھے، ہر بچے کو اپنے آقا اور مولا سمجھتے تھے۔ میرے عزیزو، ایک مرتبہ حضرت جون جب خیمے کی جانب روتے ہوئے بڑھے تو ننھے منھے خیام حسینی کے بچے مچل گئے۔ جون کے ساتھ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے چھوٹا سا کاروان علی اصغر سجائے ہوں۔ ایک مرتبہ خیمہ حضرت زینب کے پاس پہنچے، سر کو جھکایا۔ حضرت فضہ نے کہا کہ جون کیا بات ہے؟ کہا کہ شہزادی سے مجھے کچھ کام ہے۔ ہاں میرے عزیزو، مجھے نہیں معلوم وہ کون سے لفظ تھے کہ جو حضرت زینب سے جون نے شہادت کی سفارش کروائی۔ اللہ اکبر، جون لاکھوں سلام ہو آپ کے اوپر کہ زینب جس کی سفارش کو آئے۔ ہاں میرے عزیزو، ایک روایت کے مطابق حضرت زینب آئیں اور ایک روایت کے مطابق امام حسین کو بلوایا۔ امام حسین تشریف لائے، کہا ماں جایا، جون کو نا امید مت کرو۔ حضرت سے امام حسین نے جون کی جانب دیکھا، کہا خدایا یہ کون سا دن آ گیا، ہمارے غلام پہ بھی رحم نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ جون آقا کے قدموں پہ گرے۔ ہاں میرے عزیزو، ہر کتاب میں آپ کو ملے گی، قدموں کا بوسہ لیا، امام حسین کے قدموں سے لپٹ گئے۔ کہا آقا زادے، جب تک کہ آپ اجازت نہیں دیں گے جون ان قدموں سے نہیں اٹھے گا۔ اللہ اکبر، ہمارے فتح حضرت جون امام حسین نے شانے کو پکڑا، کہا کہ اے مولا، میرا بدبودار بدن ہے، پسینے سے بدبو آتی ہے، میں حبشی ہوں، میرا چہرہ سیاہ ہے، کیا میرا خون بھی سیاہ ہے؟ کیا میں اس لائق نہیں ہوں؟ ایک مرتبہ حسین نے چہرے پہ ہاتھ رکھا، جون خدا حافظ۔ جون میدان کارزار میں آئے۔ ہاں میرے عزیزو، میدان میں آنے سے پہلے تاریخ لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ جب خیموں کے بیچ سے جون آ رہے ہیں تو خیام حسینی کے بچے بلک بلک کے رو رہے ہیں، تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں۔ کوئی جون کا آبا پکڑتا ہے بچہ۔ ہاں بچے بہت ہی مانوس تھے حضرت جون سے۔ بچوں کا گریہ دیکھ کر حضرت امام حسین کو افسوس ہونے لگا۔ ہاں میرے عزیزو، حسرت سے دیکھا، جون نے ایک ایک بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ کرب و بلا میں عجیب پیار تھا جون کا، پیار کر کے اپنے خیموں میں بھیجا۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا، میرا دل کہتا ہے کہ جون نے دست شفقت یتیموں کے سر پہ پھیرا۔ ہاں میرے عزیزو، بچوں کو اپنے آغوش میں بھرا اور اپنے ماؤں کے پاس جانے کے لیے تاکید کی۔ جب چپ کرایا، بچوں کو بھیجا۔ ایک مرتبہ میدان جنگ میں آئے اور آنے کے بعد رجز پڑھا، کہا کہ اے ظالمو، کیا تم سمجھتے ہو میرا حسین تنہا ہے؟ شیر کی مانند غرایا 90 سال کا یہ بہادر جنگجو مولا کا غلام شجاعت میں اور محبت حسین میں اور زیادہ شجاع ہوا۔ ہاں میرے عزیزو، ایک مرتبہ رجز پڑھا، کیف تر الفجار ذلب الاسود، کیسا محسوس کرتا ہے اس کالے شخص کا ضربت کو کفار و فجار، تم لوگ ابھی دیکھے کیا ہو۔ ہاں میرے عزیزو، ایک جملہ کہا، بالمشرف القاتل المہند، ہاں ہند کا بنایا ہوا یہ مشرفی شمشیر اور تلوار، اس سے تم کٹے ہوگے، بالسیف ضربا عن بنی محمدin، بنی محمد کی حمایت میں، فرزندان محمد کی حمایت میں، اذب عنہم باللسان والید، میں اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، بالسیف اپنی تلوار سے ان کی حمایت کروں گا۔ ہاں اللہ اکبر، کرب و بلا میں اس بات کو کرب و بلا میں ثابت کر دیا حضرت جون نے۔ جب حضرت جون کے اوپر حملہ ہوا، 25 سے 70 کو پھر نار کیا۔ ہاں میرے عزیزو، ایک مرتبہ ایک شقی آیا، اس نے جون کے سر کے اوپر تلوار مایا۔ میں کہوں گا، ارے جون ضعیفی کے عالم میں 90 سال کی عمر میں
वफादारी तुम्हारी साबित हो गई। एक मर्तबा ज़मीन करबला पर गिर रहे हैं, हाँ मेरे अजीज़ों तलवार हाथ से निकल गई, मगर रिवायत का जुमला है कि जॉन ने अपनी ज़बान से जंग शुरू की। क्या मतलब? हजरत जॉन ने, अरे टुकड़े टुकड़े बदन है मगर ज़बान जब तक रही कसीदा हुसैन पढ़ती रही। अहले बैत की फजीलत मेरे अजीजों, जॉन जितनी हुसैन की फजीलत पढ़ता था, जॉन को इतने ही तीर लगते थे, इतनी ही तलवारें लगती थी, मगर जॉन ने फजीलत हुसैन बद नहीं की। इमाम हुसैन एक मर्तबा दौड़े, ए मेरे जॉन, सलाम हो जॉन तुम्हारे ऊपर। हुसैन इब्ने अली ने करबला के मैदान में जख्मी जॉन के सर को अपने जानू पे रखा। इमाम दहाड़े मार कर रोने लगे। रिवायत में लिखा है कि जॉन की इस हालत को देखकर वक्त का इमाम दहाड़े मार कर रो रहा था। मेरे अजीजों, एक मर्तबा जॉन ने मौला की जानिब देखा, कहा मौला, ये हबश का रहने वाला जिसकी नस्ल की शराफत का कोई पता नहीं, जिसके बदन के पसीने की बदबू क्या इस खून को कबूल करेंगे? हुसैन ने अपने हाथ को जॉन के चेहरे पर मला। रिवायत कहती है कि 10 मुहर्रम के बाद जब 20 मुहर्रम को बनी असद करबला के मैदान में आए, अजीब खुशबू थी। उस खुशबू से लाशे जॉन को पहचाना। इमाम हुसैन ने जिसके लिए दुआ की, अल्लाहुम्मा बैयज़ वजहू, खुदा इसके चेहरे को सफेद बना दे, वो तैयब रैहू, और इसकी खुशबू को तैयब जन्नती बना दे। वहशुरहु मा मोहम्मद वाले मोहम्मद, और मोहम्मद और आले मोहम्मद। मेरे अजीजों, सिर्फ वही नहीं है, ए अज़ादारो, आज का आखिरी इमाम ज़ियारत नाहिया में सलाम करते हैं। हाँ मेरे अजीजों, जॉन पर हमारा लाखों सलाम। अस्सलाम वाला जॉन इब्ने हबी मौला अबी ज़र गफ्फार। हम भी इमाम ज़माना को तस्लियत कहते हैं। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।